بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم 10th کلاس انگلش نیو بک کے چیپٹر نمبر 3 کے پیراگراف نمبر 3 اینڈ 4 کے ورڈس میننگ اور ٹرانسلیشن کریں گے۔ سب سے پہلے پیراگراف 3 میں ہم امپورٹنٹ ورڈس میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ اوبویس واضح، افیکٹس اثرات، ایکسپلوژن تیزی سے اضافہ، ویکابلری ذخیرہ الفاظ، نیولوجزم نئے بنائے گئے الفاظ، کوائن ورڈز نئے گھڑے گئے الفاظ، کمیونیکیشن رابطہ یا گفتگو، پاپولرائز مقبول بنایا، ایبریویشن مخففات، انٹیگرل پارٹ لازمی حصہ، ڈیجیٹل لینگویج ڈیجیٹل زبان، ایفیشنسی مؤثریت کارکردگی، ریفلیکٹ عکاسی کرنا، اڈاپٹنگ خود کو ڈھالنا، ماڈرن جدید۔ پیراگراف 4 کے امپورٹنٹ ورڈس میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ میجر شفٹ بڑی تبدیلی، بلینڈنگ ملاپ، لوکل ایکسپریشن مقامی اظہار، لنگوا فرانکا مشترکہ عالمی زبان، برج لینگویج رابطے کی زبان، نیٹو ٹنگ مادری زبان، ایبزارب جذب کرتی ہے، فریز فقرے یا جملے، کلچر ثقافتیں، فریلی آزادانہ طور پر، آن لائن اسپیسز آن لائن پلیٹ فارم، کوڈ سوئچنگ ایک گفتگو میں دو زبانوں کا استعمال، ریزلٹڈ ان نتیجہ نکلا، ہائبرڈ ڈائلیکٹ مخلوط لہجہ ملی جلی بولیاں، شو کیسنگ ظاہر کرنا، لنگوسٹک فلیکسیبلٹی لسانی لچک، انکریجڈ فروغ دینا حوصلہ افزائی کرنا، ڈیجیٹل گلوبلائزیشن ڈیجیٹل عالمگیریت۔ پیراگراف 3 کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ One of the most obvious effects of digital globalization on English is the explosion of new vocabulary. ڈیجیٹل گلوبلائزیشن کا سب سے واضح اثر انگریزی زبان میں نئے الفاظ کی بہتات ہے۔ The internet has given rise to hundreds of neologisms, newly coined words that are now commonly used in everyday communication. Words like hashtag, selfie, unfriend and meme were either invented or popularized through social media platforms. انٹرنیٹ نے سینکڑوں نئے الفاظ کو جنم دیا ہے، یعنی ایسے نئے الفاظ جو نیولوجزم روزمرہ گفتگو میں عام ہو گئے ہیں۔ ہیش ٹیگ، سیلفی، ان فرینڈ اور میم جیسے الفاظ یا تو ایجاد ہوئے ہیں یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے مقبول ہوئے۔ Additionally, abbreviations such as LOL, laugh out loud, BTW, by the way, and DM, direct message, have become an integral part of digital language. اسی طرح LOL زور سے ہنسنا، BTW ویسے اور DM ڈائریکٹ میسج جیسے مخففات بھی ڈیجیٹل زبان کا حصہ بن گئے ہیں۔ These terms, born out of the need for speed and efficiency, reflect how the English language is constantly adapting to fit modern communication needs. یہ تمام اصلاحات رفتار اور آسانی کی ضرورت کے تحت وجود میں آئیں اور ظاہر کرتی ہیں کہ انگریزی زبان مسلسل بدل کر جدید رابطوں کی ضرورت کے مطابق ڈھل رہی ہے۔ پیراگراف 4 کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ Another major shift involves the blending of English with other languages and local expressions. ایک اور اہم تبدیلی انگریزی کا دوسری زبانوں اور مقامی الفاظ کے ساتھ امتزاج ہے۔ Since English is often used as global lingua franca, a bridge language between speakers of different native tongues, it absorbs words and phrases from a wide range of cultures. چونکہ انگریزی ایک عالمی زبان لنگوا فرانکا مختلف مادری زبانیں بولنے والے افراد کے درمیان رابطے کی زبان کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اس لیے یہ مختلف ثقافتوں کے الفاظ اور جملے جذب کر لیتی ہے۔ For example, terms like hijab, sushi and aesthetic are used
freely across English language, social media and blogs, even if they come from Arabic, Japanese or Greek. مثال کے طور پر الفاظ جیسے حجاب، سوشی اور استھیٹک سوشل میڈیا اور بلاگز میں عام طور پر استعمال ہوتے ہیں، چاہے ان کا تعلق عربی، جاپانی اور یونانی زبان سے ہو۔ In online spaces, it is common to see people mix English with their native languages, a practice called code switching. آن لائن دنیا میں لوگ اکثر اپنی مادری زبان کو انگریزی کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں، جسے کوڈ سوئچنگ کہا جاتا ہے۔ This has resulted in hybrid dialect like Taglish, Tagalog plus English and Singlish, Singaporean English, showcasing the linguistic flexibility digital globalization has encouraged. اس عمل کے نتیجے میں ٹیگالوگ پلس انگلش، ٹیگلش اور سنگلش، سنگاپورین انگلش جیسے مخلوط لہجے وجود میں آئے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل گلوبلائزیشن نے زبان کو زیادہ لچکدار بنا دیا ہے۔ This is all about today's video in which we have learned paragraph 3 and 4's translation.